حضرت ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء ہے، کیونکہ اس کے اولاد میں 4000 انبیاء آئے، ابراہیم خلیل اللہ کے اولاد۔ ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کے کل 5 بیٹے ہیں، 2 تو معروف و مشہور ہے، اسحاق و اسماعیل علیہ السلام، اور ایک بیٹا مدین اور ایک مدائن اور ایک کیدار۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت اسماعیل نے کی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کے ساتھ تعمیر مکمل کر دی۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا جبل ابی قبیس کے اوپر چڑھو اور اعلان کرو یا ایھا الناس ان ربکم بنا بیتا فحجوا۔ جبل ابی قبیس مکہ مکرمہ کی مشہور پہاڑ ہے جس کے اوپر اب بادشاہ نے اپنا گھر بنایا ہے۔ یہ جبل ابی قبیس ہے، انتہائی مبارک پہاڑ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھے اور اعلان کیا یا ایھا الناس ان ربکم بنا بیتا فحجوا، اے لوگوں تمہارے رب نے گھر بنایا ہے، تم اس کے حج کرو۔ وہاں سے عالم ارواح تک روح اعلان اللہ جل جلالہ نے پہنچایا، اور عالم ارواح میں جتنے روح تھے اور جس کی قسمت میں جتنے حج مقدر لکھے ہوئے تھے، ہر روح نے اتنے دفعہ لبیک کہا، لبیک لبیک لبیک۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میرا روح بڑا مبارک تھا، 55 دفعہ اس نے لبیک کہا، اپنے زندگی میں 55 حج کی۔ جس آدمی نے اپنے زندگی میں 3 حج کیے، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئی، بلکہ جہنم کی آگ تو درکنار۔ بعض لوگوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ دنیا کی آگ بھی ان کو نہیں چھوئی۔ خیر بہرحال حج کا یہ عظیم فریضہ اب حجاج کی تیاریاں شروع ہے۔ پچھلے جمعے کو بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے سے ہم ایک تربیتی ورکشاپ مقرر کریں گے، ملٹی میڈیا کے ذریعے، پروجیکٹر کے ذریعے۔ تو اس کا انشاءاللہ تعالی نماز جمعے کے بعد بھی تفصیلات ہم پھر بھی بیان کریں گے۔ وہاں پروجیکٹر کے پاس پیچھے بورڈ پہ ہم نے لگایا، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن نماز جمعہ میں بھی اسی کی تفصیلات میں کچھ سرسری بیان کروں گا۔ حاجی سب سے پہلے جب اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے، یہ عام سفر کے معمولات کہ جب آدمی سفر کے لیے روانہ ہو تو 2 رکعت اپنے گھر سے پڑھے۔ پھر حاجی چونکہ انتہائی مبارک سفر پہ روانہ ہونے والا ہے، اس لیے محترم حاجی غسل کرے، 2 رکعت نفل بھی پڑھے، سفر کے، یہ سفر کے نفل ہے جو عام مسافر بھی پڑھ سکتا ہے اور حاجی بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں۔ تو وہ اپنا حج کا سفر اس ترتیب سے شروع کریں کہ اپنے گھر میں غسل کریں۔ گھر میں غسل اس وجہ سے کریں کہ ایئرپورٹ پہ رش ہوتا ہے اور آدمی غسل کر بھی نہیں سکتا ہے، بسا اوقات جگہ موجود ہوتی ہے، بسا اوقات رش ہوتا ہے، اس وجہ سے آدمی کو جگہ بھی نہیں ہوتی، تو اپنے گھر ہی سے آدمی غسل کرے، دعاؤں کے ساتھ روانہ ہو جائے، ایئرپورٹ پہ پہنچ جائے۔ تو ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے ساتھ ہی جیسے وہ اپنے ایئرپورٹ پہ پہنچ جائے اور اپنا سامان جہاز کے حوالے کر دے تو یہ حاجی صاحب فارغ ہو جاتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ اسی انتظار میں وہ اپنا احرام کے 2 کپڑے باندھتے ہیں۔ یاد رکھیں احرام 3 چیزوں کا نام ہے، احرام 3 چیزوں کا نام ہے: نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا اور احرام کے 2 کپڑے۔ پہلے احرام کے 2 کپڑے پہنیں گے، پھر اس کے بعد نیت کریں گے اور پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس انداز میں حاجی جو ہے وہ اپنا احرام مکمل کر لیتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ فرائض حج 5 ہے اور بعض نے لکھے ہیں کہ نہیں فرائض حج 3 ہے. ہم کہتے ہیں دونوں درست ہے. اگر آپ اس انداز سے شروع کرتے ہیں کہ 2 کپڑے، نیت، تلبیہ، وقوف عرفات، طواف زیارت، تو بھی ٹھیک ہے، 5 بن گئے. اگر آپ کہتے ہیں کہ 3 ہے تو بھی ٹھیک ہے. احرام کو ایک شامل شمار کرو کہ احرام جو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے وہ ایک احرام اور دوسری چیز وقوف عرفات اور تیسری چیز طواف زیارت. یہ حج میں فرائض ہے. لیکن عام طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ بسا اوقات جہاز لیٹ ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے نہیں بہت زیادہ وقت کے لیے لیٹ ہو جاتے ہیں، بہت وقت کے لیے لیٹ ہو جاتے ہیں، تاخیر بہت آ جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم حجاج کو ایک مشورہ یہ بھی دیتے ہیں کہ آپ احرام کے 2 کپڑے آپ باندھیں. احرام کے 2 کپڑے تو آپ باندھیں، ایئرپورٹ ہی میں باندھیں. لیکن احرام کے 2 کپڑوں میں یہ یاد رکھیں کہ جو 2 کپڑے آپ نے پہنے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جسم پر کوئی چیز نہیں ہوگی. احرام کے 2 کپڑوں کے علاوہ آپ کی جسم پر کوئی چیز تیسری نہیں ہوگی. ہمارے ساتھ عمرے کے سفر پہ ایک حاجی روانہ تھے تو درمیان جہاز میں مجھ سے پوچھا کہ میں نے تو انڈر ویئر پہنا ہے. میں نے کہا نکاح تو اللہ کی ولی، نہ بنے نہ آپ نے پہنا نہ انڈر ویئر نہ کچھ بھی، یہ چیزیں آپ نے نہیں پہنی، صرف یہ 2 کپڑے آپ کی جسم پر ہوں گے. یہاں تک کہ حج احرام کے دوران آپ کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہوگی. حالانکہ نماز ٹوپی کے ساتھ پڑھنا سنت ہے، بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا یہ امام اعظم کا فتویٰ ہے کہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے. لیکن احرام کی حالت آپ نے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھتی. تو احرام کی حالت میں آپ صرف اور صرف 2 کپڑے. ہاں ایک چیز کی اجازت ہے، وہ میانی ہے کہ آپ نے اپنے دھوتی کے اوپر لنگ کے اوپر اس میانی کو مضبوط باندھا. صرف شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ یہ باندھ سکتے ہیں. اپنے لنگ اور اپنے دھوتی کے اوپر آپ میانی باندھ سکتے ہو. اس سے یہ ہے کہ اس میں آپ کے پیسے محفوظ ہو جائیں گے، اس میں آپ کی دوسری قیمتی سامان بھی آ جائے گی اور اس سے آپ کا لنگ بھی مضبوط ہو جائے گا. اس کی شریعت نے اجازت دی ہے اور کسی چیز کی. احرام سفید ہو، سلا ہوا بالکل نہ ہو، کسی بھی جگہ سلا ہوا نہ ہو، نہ اس میں آدمی گرے لگائے. اور اس ترتیب پر حاجی صاحب اپنا احرام کے 2 کپڑے پہنے. اب اس نے ایک کام کر دیا، احرام کے 2 کپڑے اس نے پہن دیے. اب وہ انتظار کرے جہاز کے. جب وہ جہاز میں بیٹھ جائے اور جہاز اپنے پروان اور اپنے اڑان شروع کرے تو پھر اب حاجی مزید تاخیر نہ کرے، مزید تاخیر نہ کرے. بعض اس میں بھی بخیل ہوتے ہیں، یہاں بھی پھر تاخیر سے کام لیتے کہ ابھی تو 4 گھنٹوں کا سفر ہے، اتنے گھنٹوں میں تو ہم پاکستان کو پار کریں گے، پھر اتنے گھنٹوں میں ہم دریا کے اوپر جائیں گے، پھر اتنے گھنٹوں میں ہم دبئی پہنچیں گے، دبئی سے جب جہاز روانہ ہو جائے تو ہم نیت کریں گے. نہیں، اس وقت پھر ہمارا مشورہ یہ نہیں کہ آپ نیت کو مزید بھی تاخیر کرو. نیت میں آپ مزید تاخیر اب نہ کرو، بلکہ اب آپ ایک کام کرو، کام یہ کرو کہ جیسے ہی آپ جہاز میں بیٹھے تو نیت کرو. نقصان یہ ہے کہ جہاز والے آپ کو ناشتہ دے دیں گے اور کھڑکیاں بند کر کے آپ کو کہہ دیں گے کہ سو جاؤ. ہمارے ایک دوست تھے، وہ جب جہاز جدہ پہ اترا اس وقت کہا کہ بھائی میں نے تو نیت نہیں کیا. میں نے کہا اللہ کی ولی 4 گھنٹے آپ نے جہاز میں نیت نہیں کیا تو کیا کر رہے تھے آپ؟
اس نے کہا میں نے تو یہ سوچا تھا کہ دبئی پہنچوں گا تو وہاں سے نیت کروں گا، اب اسے کیوں خواہ نیت کروں؟ اور اس وقت مجھے نیند آ گئی، اب جہاز جب اترا تو میں اٹھا، میں نے کہا اب اس کا علاج یہ کہ واپس جاؤ میقات پہ یا ایک دم ادا کرو۔ اس غریب نے پھر واپس چلا گیا میقات پہ، وہاں سے پھر احرام باندھا۔ قطعاً ہم کسی کو یہ مشورہ نہیں دیتے کہ جہاز اڑنے کے بعد بھی آپ تاخیر کرو، انسان ہے، نیند آپ کو آ گئی تو کیا بنے گا؟ جیسے ہی آپ جہاز میں بیٹھے تو اب آپ نیت کرو۔ اب اس وقت آپ نے نیت کس چیز کی کرنی ہے؟ عمرے کی کرنی۔ سب سے پہلا نیت جو آپ کر رہے ہو یہ عمرے کا کر رہے ہو، اور نیت آپ ہر زبان میں کر سکتے ہو۔ عمرے میں عربی میں تو نیت یہ ہے اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، میں نیت کرتا ہوں عمرے کے خدایا میرے لیے آسان فرما دے اور مجھ سے قبول فرما دے۔ آپ پشتو میں بھی کہہ سکتے ہو نیت کو دو عمرے خدایا تیمات آسان ہے کہ امانے قبول ہوگی، یہ دو الفاظ آپ نے ہر جگہ کہنے ہیں، خدایا آسان فرما دے قبول فرما دے۔ حج آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اس سے آسان کوئی چیز نہیں، لیکن اگر اللہ نے آپ کے لیے مشکل بنائے تو اتنا مشکل ہے کہ اس سے مشکل کوئی چیز نہیں، اللہ آسان بنائے تو اس سے آسان کوئی چیز نہیں۔ تو یہ دو لفظ آپ نے مسلسل کہنے ہر نیت میں کہ نیت عمرے کی کرتا ہوں خدایا آسان فرمائے قبول فرمائے، طواف کی نیت کرتا ہوں آسان فرمائے قبول فرمائے، حج کی نیت کرتا ہوں آسان فرمائے قبول فرمائے، یہ دو لفظ آپ نے اس کے ساتھ اضافی کیے۔ تو آپ جہاز میں جب بیٹھے اور آپ نیت کر رہے ہو تو اس وقت آپ عمرے کی نیت کرو گے، نیت کرتا ہوں عمرے کی خدایا میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما دے۔ اور تیسرا اس کے بعد اب کام کرنا ہے وہ تلبیہ ہے، تلبیہ کہو گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ رمضان میں میرے ایک دوست نے میرے پاس آ گئے، اس نے کہا میں نے عمرے پہ جانا ہے، میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، تلبیہ آپ کو یاد ہے؟ اس نے کہا تلبیہ تو یاد نہیں۔ میں نے اس سے بہت کوشش کی کہ اس کو تلبیہ سکھاؤ، بہت کوشش کی، لبیک میں نے اس کو کہا یاد کرو لبیک اللہ، اس کے بغیر تو آپ کا عمرہ نہیں ہوتا ہے نا، وہ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ پھر میں نے کہا ایک کام کرو، آپ جب جہاز میں بیٹھو گے، جہاز میں جب آپ بیٹھو گے اور نیت کرو گے تو نیت کے بعد پھر مجھے کہہ دو، پھر میں آپ کو تلبیہ کہہ دوں گا۔ وہ رات 2 بجے میں اس نے مجھے فون کیا کہ اب مجھے تلبیہ سکھا دو، میں نے کہا میں نیند میں تھا، میں اس کو کہتا کہ لبیک، وہ کہتا لبیک اللہم لبیک، وہ ایک ایک لفظ کے باوجود بھی وہ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ میں نے کہا خدا کے بندے اتنے پیسے آپ لگا رہے ہیں، اسے 1-2 دن پہلے کبھی امام مسجد کے ساتھ بیٹھ جاتے اور یہ تو سیکھ لیتے۔ میں نے کہا اب میں بھی نیند میں ہوں اور اتنے گہری نیند میں ہوں کہ ایک ایک لفظ کے باوجود مجھے معلوم نہیں کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہو یا غلط پڑھ رہے ہو۔ کوئی حاجی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا وہ ان کو کہو کہ مجھے سکھلاؤ اور مجھے یہ، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کر دے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ اتنے لاکھوں روپے لگا رہے ہو اور ایک تلبیہ آپ نہیں سیکھ سکتے ہو۔ یہ بعض لوگ اس میں تاخیر کرتے ہیں، آج نہیں کل سیکھوں گا، پرسوں سیکھوں گا، وہ وقت آ جاتا ہے اور اس کو یاد نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے آج یہ سیکھو کہ آج کے مغرب تک میں نے تلبیہ سیکھنا ہے، کوئی دوسرا کام نہیں کروں گا، سب سے پہلے میں تلبیہ سیکھوں گا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہمارے ساتھ ایک دوست پہ ہم حج پہ جا رہے تھے، تو میں تو جہاز میں مسلسل تلبیہ پڑھتا تھا اور دوسرے لوگ میرے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس نے کہا مفتی صاحب آپ نے بڑا اچھا کام کیا، سب کو تلبیہ میں لگا دیا۔ کام اس سے پہلے شفٹ میں جب میں جا رہا تھا، کپتان تھے جہاز کی، تو اس نے کہا اس سے پہلے شفٹ میں جب میں جا رہا تھا تو میرے پاس بڑے خوبصورت قسم کی تسبیح تھے، میں نے حجاز سے لہرا کر کہا کہ یہ تسبیح اس کو دے رہا ہوں جس نے تلبیہ مجھے زور سے پڑھا۔ کوئی آدمی ہو زور سے تلبیہ پڑھے اور تمام حجاج اس کے ساتھ پڑھے، یہ تسبیح اس کو انعام کے طور پر دے رہا ہوں۔ کہا کوئی پڑھنے والے سب سر جھکا دیتے، تو تلبیہ یاد کرنا چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
جہاز سے جب ہم اترے جدہ کے ایئرپورٹ کے اوپر اور وہاں سے ہم نیچے آ رہے تھے گراؤنڈ فلور میں، ہم یہ تلبیہ پڑھ رہے تھے، پورے ایئرپورٹ کو ہم نے ہلا کے رکھ دیا۔ اس وقت تو سب سے بہترین ذکر تلبیہ ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ کو صحیح الفاظ کے ساتھ یاد ہو تو تلبیہ بہت ہی اہم چیز ہے، یہ احرام کا ایک رکن ہے۔ اس کے بغیر آپ کا عمرہ نہیں صحیح ہو سکتا ہے، نہ آپ کا حج صحیح ہو سکتا ہے۔ ہمارے دوست کسی کو تلبیہ سناتے نہیں، وہ کہتے ہیں بس مفتی سے تلبیہ یاد تھا دنور شہن روشا، تلبیہ بس یاد ہے، وہ کہتے ہیں پھر میں تو شرم آتی ہے تو آپ اتنے 12 لاکھ 13 لاکھ روپے ضائع کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد یہ 3 کام حاجی کرے، اور ان 3 کاموں کے بعد جب وہ جدہ ایئرپورٹ پہ اترے تو سب سے پہلے فکر اپنے سامان کی کرے، میں جہاز میں کون سا سامان رکھا ہوں، اور یہ بھی دیکھے کہ کہاں پر میرا سامان پڑا ہوگا، کس جہاز سے میں آیا ہوں۔ ہر جہاز کے سامان الگ الگ ہوتے ہیں، وہ تو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، وہاں تو بہت سارے پٹے لگے ہوتے ہیں، وہ تو پشاور نہیں ہے کہ ایک ہی پٹا گھوم رہے ہیں۔ اپنے جگہ میں پہنچے اور وہاں سے اپنا سامان اٹھائے، پھر اس کے بعد موبائل سم ضرور لیں۔ اگر جدہ کے ایئرپورٹ میں آپ نے موبائل سم نہیں لیا تو پھر مکہ پہنچ کر آپ کو سم ملے گا بھی نہیں، اگر ملے گا تو بڑے رش اور بڑی تکلیف سے ملے گا۔ جبکہ جدہ ایئرپورٹ پہ مفتی دے رہے، وہ حجاج کے لیے انہوں نے رکھے سم، وہ اتنا ہی کام کرتا ہے، بس حج میں جاؤ اور کام کرے گا، پھر اس کے بعد ایکسپائر خود بخود ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کسی کے ساتھ خاتون ہے، عورت ہے، تو وہ اس کے لیے بھی ضرور موبائل کی بندوبست کرے اور اس کے لیے سم لگائے، کیونکہ بسا اوقات 2 آدمی ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو بہت مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر موبائل ہو تو کام آسان بن جاتا ہے۔ موبائل ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اپنا پورا سامان سب کچھ اپنے گاڑی میں رکھ کر جو آپ کے لیے مقرر کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ آپ کو پہنچائے گی۔ مکہ مکرمہ آپ پہنچ کر اگر آپ کو نیند کی ضرورت ہے، آپ تھکے ہوئے ہو، تو آپ بیٹھنے پہنچ کر پہلے آرام کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ فی الفور عمرے کے لیے روانہ ہو جائے کہ میں تو احرام میں ہوں، جلدی جلدی اس کام کو نپٹاؤں۔ نہیں، یہ جلدی کا کام نہیں، یہ شوق کا کام ہے، یہ عبادت ہے۔ خوب آرام کرو جتنے آپ کو ضرورت ہے، ضرورت کے بقدر اپنے آرام کو مکمل کر کے پھر آپ غسل کر سکتے ہو تو کرو، لیکن آپ اب احرام کی حالت میں ہو۔ احرام کی حالت میں آدمی غسل کر سکتا ہے، لیکن اپنے اوپر صابن بھی نہیں لگا سکتا ہے اور اپنے اوپر تیز تیز ہاتھ بھی نہیں پھیر سکتا ہے، آرام سے پانی ڈال سکتا ہے۔ غسل نہ کرنا یہاں بہتر ہے، بس صرف آپ سادہ وضو کرو۔ وضو کے دوران جو آپ کے بال خود بخود گر جاتی ہے، اس پر کچھ بھی نہیں۔ قصدن آپ نے احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگانی ہے۔ خوشبو لگانا کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر تھوڑی خوشبو لگی تو آپ کے اوپر دم آنا ہے، آپ نے لگانا نہیں ہے، یعنی پورے عضو کو نہیں لگانا ہے۔ خوشبو نہیں لگانی ہے، بال نہیں کاٹنے ہیں، حرم کے درخت ہوتے ہیں ان کے پتے نہیں کاٹنے ہیں، وہاں کے گھاس نہیں کاٹنے ہیں، شکار آپ نے نہیں کرنا ہے، کبوتروں کو نہیں پکڑنا ہے۔ وہاں بہت سارے کبوتر بیٹھے ہوتے ہیں، احرام میں ہوتے ہیں، اس کے اوپر گزر رہے درمیان میں کیسے گزر رہے؟ احرام میں آپ وضو کرو اور وضو کے بعد آپ حرم کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ویسے آدمی مسجد پہنچ جاتا ہے تو سب سے پہلے مسجد میں تحیت الوضو پڑھتا ہے، لیکن حرم شریف جیسے ہی آپ پہنچتے ہو تو اس کا تحیت الوضو وہاں ڈائریکٹ طواف شروع کرتا ہے۔ لیکن حرم جاتے ہوئے چونکہ آپ کی پہلی نگاہ حرم کے اوپر پڑے گی اور یہ دعا کی قبولیت کا بہت بڑا مقام ہے، یہاں آپ کی دعائیں قبول ہوگی، اس وجہ سے آپ اپنے نظر کو جھکاؤ اور جھکے ہوئے نظروں سے آپ مطاف پہنچ جاؤ۔ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جگہ مطاف ہے، طواف کرنے کی جگہ ہے، طواف کرنے کی جگہ ہے، طواف کرنے۔ وہاں راستے میں نہیں،
بعض لوگ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اور وہاں کی جو منتظمین ہے اس کو کہتے ہیں یلا حاج، یلا حاج، طریق طریق، راستے میں کھڑے ہو خدا کے بندے، سیٹ پہ تو ہو جاؤ. تو یہ مناسب ہے؟ راستے سے تو آپ کو ہٹائیں گے. تو پہلے اسے آپ ایسی جگہ معائن کرو کہ وہ راستہ نہ ہو، پھر آپ کھڑے ہو جاؤ، مانگو. اپنے نظر خانہ کعبہ کی طرف اٹھاؤ. خانہ کعبہ کی پہلی نظر جو آپ کے خانہ کعبہ پہ پڑ رہی ہے، دعا کی قبولیت کا سب سے عظیم مقام ہے. مانگو اللہ سے جو آپ مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، کھڑے ہو کر مانگو. تھک جائے تو بیٹھو اور بیٹھ کر مانگو. جب آپ اپنے دعاؤں سے فارغ ہو جائے تو یہ آپ کے لیے یہ پہلی نظر ہے سب کچھ. یہ نہیں کہ پہلے مرتبہ دیکھتی آپ نے جو دعا کی، نہیں، یہ پورا پہلی نظر ہے. جیسے سر کے مسح میں ہم کہتے ہیں نا کہ آدمی نے سر کا مسح کرنا ہے تو ہاتھ کے اوپر پانی ڈالے. اب پانی ڈالے اور سر کے اوپر لگا رہے تو سب سے پہلے جو لگا دیا، اب نہیں، سب سے پہلے لگائے جب تک ہاتھ اٹھائے نہیں، پورے سر پہ گھما رہے پھرا رہے، ہم کہتے ہیں یہ مسح ہو رہا ہے، یہ مسح ہو رہا ہے آپ کا. تو اسی طرح آپ نے پہلی نظر میں دیکھا اور آپ جو دعاؤں پہ شروع ہو گئے، مانگ رہے تھے، جب تک آپ نے بس نہ کیا، یہ پہلی ہی نظر ہے. اس میں ہمیں کوئی دعائیں آتی ہی نہیں. ایک حاجت ہر کسی کی ہے، بس ایک ہی مانگتے ہیں کہ بس ہماری ایک ہی حاجت ہے کہ بس یہ ہو جائے. نہیں، ایک حاجت نہیں، بہت سارے حاجت. اپنے لیے دعا کرو، اپنے رشتہ داروں کے لیے کرو، اپنے پڑوسیوں کے لیے کرو، پورے ملک کے لیے دعائیں کرو. جس نے آپ کو کہا ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرو، دنیا کے لیے کرو اور آخرت کے لیے بھی کرو. سب سے اہم مسئلہ تو آخرت کا ہے، قبر کا ہے، حشر کا ہے. وہاں پر آپ نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں بڑے بڑے فیصلے ہوں گے. تو ان آخرت کے لیے آپ خوب دعائیں مانگو تاکہ جب جیسی ہی آپ قبر پہنچے اور آپ کے لیے قبر جنت کا باغیچہ بن جائے. پورے تفصیلی دعائیں آپ مانگو. حج نام ہے دعا مانگنے کا کہ آپ دعا سیکھو، آپ دعا سیکھو، اپنے لیے سیکھو، اپنے بیٹوں کے لیے سیکھو کہ خدا مجھے دین پر استقامت کی توفیق نصیب فرما. دین پہ چلنا میرے لیے آسان ہو. ایسا نہ ہو کہ حج سے واپس آئے اور حج سے واپس آنے کے بعد بھی آپ اپنے دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہو. حج سے واپس آئے تو آپ کی زندگی بدل چکی ہو. اگر آپ کی داڑھی نہیں تو آپ کی داڑھی آ چکی ہو. یہ واجب ہے، محمد رسول اللہ کی سنت ہے اور تمام انبیاء کی سنت ہے. یہ سنت کا مطلب یہ نہیں کہ سنت ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ واجب ہے، انبیاء کا طریقہ کار ہے. ہم نے اتنی منتی کی ایک حاجی سے کہ حاجی آپ داڑھی موڑ رہے ہو، آپ محمد رسول اللہ کے سامنے ظاہر ہوگے تو آپ سلام کرو گے. اس حضور نے اگر آپ سے پوچھا کہ عجیب بات ہے، سلام کرنے کے لیے اتنے دور سے آئے ہو اور داڑھی مبارک آپ نے چھوڑی نہیں ابھی تک بھی، جس حضور پر آپ سلام کر رہے ہو اس حضور کی سنت طریقوں کی آپ مخالفت کر رہے ہو، تو کیسے آپ کا سلام وہ قبول کریں گے؟ اور شاک تو وہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے قبر سے ہاتھ نکال دیا کہ ملاؤ ہاتھ، آپ میرے امتی ہے. پوری زندگی آپ جہاں رہتے تھے مجھے یاد کرتے تھے، میرے سنتوں پر کاربند تھے، آپ کے دل میں میرا عشق بھرا ہوا رہا. اور جاج تو وہ تھے. آپ کیسے حاجی ہو، حج سے واپس آ گئے اور آپ میں انقلاب کچھ نہیں، حتیٰ کہ آپ کے 6 فٹ جسم میں بھی انقلاب نہیں، آپ کے داڑھی مبارک میں بھی انقلاب نہیں آیا. تو مانگو اپنے لیے خدا سے، خدایا میرے لیے تو دین پر چلنا بڑا مشکل ہو چکا ہے، میں تو محمد رسول اللہ کے طریقوں پر نہیں چل سکتا ہوں، خدایا مجھے توفیق دے دو. خدا کی قسم ایسی توفیق آپ کو مل جائے گی آپ حیران ہو جاؤ گے. ایسے لوگ ہیں کہ وہ مسجد میں آ نہیں سکتے ہیں، آپ ان کو کہو کہ مسجد کیوں نہیں جاتے، وضو نہیں ہے، وضو کرو نہ پاؤ، یا وضو خانہ ہے، کپڑے ناپاک ہے، کپڑے ناپاک ہے. اور ایسے لوگ ہیں کہ مسجد سے نکلتے نہیں. یہ خدا کی توفیق ہے، ان کو خدا نے ایسی توفیق دی ہے کہ وہ مسجد میں باہر جانا ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے رہتے ہیں. تو آپ مانگو خدا سے، خدا مجھے توفیق دے دے کہ میں دین پہ چلوں، حضور کا سچا عاشق بن جاؤں، آپ کے ہر حکم کے تابعدار بن جاؤں. پھر آپ کے لیے خدا آسان کر دے گا، تو ایسا آسان ہو جائے گا، ایسا آسان ہو جائے گا کہ اس کی انتہا نہیں ہو. دعاؤں سے جب آپ فارغ ہوں گے، خوب دعائیں آپ نے کی اور مکمل طور پر آپ اپنے دعاؤں سے فارغ ہو گئے. اب یہاں پر آپ نے یہ پہلے تو آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے شروع سے،
جہاں سے آپ نے تلبیہ شروع کیا تھا، آپ نے بلڈنگ پہنچ گئے، پڑھ رہے تھے، حرم شریف میں راستے میں جا رہے پڑھ رہے تھے، جیسی ہی آپ کی نگاہ خانہ کعبہ شریف پر پڑی اور اس وقت آپ نے تلبیہ کو بند کر دیا، اس وقت آپ نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر